مرزا علی صاحب نے یہ بات کی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، فلاں فلاں جگہ پر حدیث آئی ہے، اور بغیر تحقیق کیے، بغیر صحابہ کرام کے اقوال کو جانے اور اپنے آپ کو پروفیسر شو کراتے ہوئے ایک شخص نے پھر وہ باتیں کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جائز نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا۔ انجینئر صاحب کا مزاج یہ ہے، ایک حدیث جو ایسی ملے کہ جو شروع کے زمانے کی ہو یا اس کے مقابل میں اور حدیث ہے، اس کو دیکھے بغیر یہ انجینئر صاحب وہ حدیث لوگوں کے سامنے فٹ کرتے ہیں، اور یقیناً وہ لوگوں کے سامنے ایک نئی بات ہوتی ہے جس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی بات ہے، تو لوگ اس پہ ان کو سن کے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ایک خوشی سے سنتے ہیں اور اس کو پھیلا بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ چند دن کا سفر تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی، اللہ عافیت والا معاملہ کرے، تو اس وجہ سے چند دن بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آج کا جو موضوع ہے، یقین کریں اس سے پہلے میں نے بھی آج تک اس پہ گفتگو نہیں کی، اور یہ گفتگو کرنے کا وہی مقصد ہے کہ لوگوں کو ذہنوں کو صاف کرنا، کہ لوگوں کے ذہن غلط بندے کی بات سن کے اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں غلط چیزوں میں مبتلا نہ کر دیں، ایک سنت جو ہے اس کو نہ چھوڑ دیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے چند دن پہلے کلپ سنا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، ایک شخص یہ ایسی بےہودہ قسم کی بات کر رہا ہے، تو یقین کریں ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ شخص کیسی بات کر رہا ہے کہ آج تک ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے جو ہے نا ماؤں اور اپنے بہو جداد سے یہ باتیں سنی ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات آج تک ہم نے زندگی میں کہیں نہیں سنی۔ لیکن ایک شخص نے جب یہ گفتگو کی تو وہ شخص وہی تھا کہ جس طرح پہلے اس پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، اس کی جھوٹی باتوں کو آپ کے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں کہ انجینئر مرزا علی صاحب نے یہ بات کی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، فلاں فلاں جگہ پر حدیث آئی ہے، اور بغیر تحقیق کیے، بغیر صحابہ کرام کے اقوال کو جانے اور اپنے آپ کو پروفیسر شو کراتے ہوئے ایک شخص نے پھر وہ باتیں کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج پھر آپ کے سامنے ان کا ایک بہت 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 بڑا جھوٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقین کریں آپ جب اس کی تحقیق سنیں گے، آپ اس کے بارے میں جانیں گے، آپ یقین کریں خوش ہو جائیں گے، اور آپ اپنے علماء پر فخر کریں گے کہ جنہوں نے آپ کو صحیح طرف گائیڈ کیا۔ تو پہلے انجینئر صاحب کا کلپ سنیں، پھر انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی سر مرد کے لیے۔ انجینئر صاحب کا اپنے کلپ سنا، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ یہی نہ کہہ دیں کہ کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا چاہیے جس طرح باقی جگہ یہ انجینئر صاحب یہ حرکت کرتے ہیں۔ البتہ انجینئر صاحب نے جب یہ بات کی تو ظاہر سی بات ہے پریشان تو ہم بھی ہوئے، اس کے بارے میں تحقیق کی۔ یقین کریں جب ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور صحابہ اکرام کے اقوال دیکھے تو یقین کریں ہمیں پتہ لگا انجینئر صاحب ایک دفعہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دفعہ پھر وہ روایت لے کر بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں جو کہ مجمل ہے، جس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر دوسری روایات تفصیلاً جو صحابہ اکرام کی باتیں ہیں اور اقوال ہیں وہ نہیں دیکھے۔ تو سب سے پہلے تو انجینئر صاحب نے باتیں کی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا۔ روایت آپ کے سامنے ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ روایت آپ کے سامنے ہے، ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم اما جان کہتے ہوئے دل میں ہمیں ٹھنڈک پڑتی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جن سے آدھا دین یقیناً ہمیں ملا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی بھی ساتھی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے تمام افعال کو امت تک پہنچایا۔ یہ وہ ہماری اما جان ہے کہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص یہ بات کرے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے۔ اب میں انجینئر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے آپ بڑے ہیں یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کی حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں یا حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سمجھنے والی ہیں؟ آپ صرف حدیث کو دیکھ کر نہ کہ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اول زمانے کی ہے، بعد کے زمانے کی ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہے، اس کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا اقوال ہے، آپ ان تمام باتوں کو جانے بغیر آپ یہ کیسے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یار یہ بات ایسے ہے؟ تو لہٰذا میں تمام اپنے حضرات اور اپنے انجینئر صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان سے دست بدستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے نہ کریں یار۔ دیکھیں
हमने जो बातें आज तक सुनी इंजीनियर साहब से वो सारी की सारी बगैर तहकीक के सुनी। इंजीनियर साहब, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इंजीनियर साहब का मिजाज ये है, एक हदीस जो ऐसी मिले कि जो शुरू के जमाने की हो या उसके मुकाबिल में और हदीस हो, उसको देखे बगैर ये इंजीनियर साहब वो हदीस लोगों के सामने फिट करते हैं, और यकीनन वो लोगों के सामने एक नई बात होती है, जिस तरह खड़े होकर पेशाब करने वाली बात है, तो लोग उस पर उनको सुनकर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना एक खुशी से सुनते हैं और उसको फैला भी देते हैं। लिहाजा तहकीक लोग भी नहीं करते, लिहाजा फतबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई बंदा खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लो, ठीक है। इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ ये तमाम बातें जो मैंने आपके सामने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त ये है और आप लोगों से गुजारिश ये है कि देखें आप जो है ना ऐसी बातें ना करें कि जिसकी वजह से लोगों के ज़हनों में तशवीश पैदा हो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना हमें दीन को सही तरह और अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा जो मैंने बातें की कि जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि खड़े होकर जो पेशाब करने वाली बातें हैं, और जिन हदीस में इस बात का तज़किरा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन हदीस में इसका तज़किरा है उसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद मजबूरी थी, यानी कि कहीं पर लिखा है कि कमर का दर्द था और कहीं पर था कि वो ऐसी जगह थी कि वहां से छींटे आने का खदशा था। तो लिहाजा ये तमाम बातें मैंने आपको बताई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, जो आपके उलमा बताते रहे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सच और सही बताते रहे। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ इंजीनियर साहब की बातें सुन के आपने उन पर अमल नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना आप सही दीन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह एक दफा फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।